شام کا وقت تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تیر رہے تھے اور ہوا میں ٹھنڈی مٹھاس بسی ہوئی تھی۔ لومو ایک نرم سی پہاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور ہوا کے ساتھ اڑتے ہوئے پتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک آسمان سے ایک چاند جیسی چمکدار مون کائٹ تیزی سے نیچے آئی اور سیدھی لومو کے پاس آ کر اٹک گئی۔ لومو نے حیرانی سے پتنگ کو پکڑا۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ اسی لمحے پہاڑی کے پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا رولو، ایک چھوٹا سا خاکی سرمئی ریکون جیسا کردار، چہرے پر ماسک جیسا نشان، شرارتی آنکھیں اور ہانپتی ہوئی سانس۔ وہ گھبرا کر بولا، او نہیں، میری مون کائٹ، اگر یہ گم ہو گئی نا تو رات سو نہیں پائے گی۔ پھر ہوا میں ٹنگ ٹنگ کی آواز گونجی اور نرمی سے اترتی ہوئی سامنے آئی لیرا، ایک ہوا پری جس کے بال بادلوں جیسے تھے اور لباس پتوں سے بنا تھا۔ وہ فکر مند ہو کر بولی، مون کائٹ کے بغیر رات کے خواب الجھ جاتے ہیں۔ لومو نے پتنگ دونوں کے سامنے اٹھا کر رکھ دی۔ تم اس کی بات کر رہے ہو؟ رولو خوشی سے اچھل پڑا۔ ہاں یہی، لیکن اس کی ڈور ٹوٹ گئی ہے۔ لیرا نے بتایا کہ اگر مون کائٹ ٹھیک نہ ہوئی تو رات کے رنگ نہیں بکھر سکیں گے اور آسمان اداس ہو جائے گا۔ تینوں دوستوں نے حل ڈھونڈنا شروع کیا۔ رولو نے جیب سے چمکدار دھاگا نکالا، لیرا نے ہوا کو گھما کر پتنگ کو سیدھا رکھا، لومو نے اپنی چھوٹی سی طاقت سے پتنگ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ لیکن جیسے ہی وہ گھاس پر سے گزر رہے تھے، رولو پھسلا، دھاگا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور مون کائٹ دوبارہ ہوا میں گھومتی ہوئی اوپر اٹھ گئی۔ اوف! لومو نے کہا اور فوراً آگے بڑھ کر پتنگ کو پکڑ لیا۔ تھوڑا سا لڑکھڑایا، تھوڑا سا گھوما، مگر آخرکار رک گیا۔ لیرا خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ تم نے رات بچا لی لومو! رولو ہنس کر بولا، اور میری نیند بھی۔ تینوں نے مل کر مون کائٹ کو آسمان کی طرف اچھالا۔ پتنگ آہستہ آہستہ اوپر گئی اور نیلی رات کے پردے پر ایک روشن گول سا نشان بنا گئی۔ رات رنگوں سے بھر گئی۔ رولو خوشی سے ناچنے لگا، لیرا ہوا میں گھومنے لگی اور لومو شرماتے ہوئے مسکرا دیا۔ اس رات تینوں کو پتا چلا کہ کبھی کبھی چھوٹی سی مدد بھی پوری رات کو جادوئی بنا دیتی ہے۔